Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the second class in the lesson Hubble, Unit 7, Hubble, page number 63, and second paragraph. Hubble's supervision has shown us places in the cosmos. یعنی ہبل کے سپرویژن یعنی سپر مین تیز ترین اینڈ ویژن آنکھ یعنی اس کے کیمرے کی جو تیز ترین آنکھ ہے ہیز شون اس اس نے ہمیں دکھائی ہے پلیسز ان دا کاسموس اس کائنات میں بہت سے چیزیں ہمیں دکھائی ہے دیٹ نو جنریشن آف ہیومن بیفور اس ہیز ایور سین جو ہم سے پہلے انسانی نسل نے نہیں دیکھے تھے کسی بھی قسم کے انسانی نسل نے وہی چیزیں نہیں دیکھی تھی The Hubble images have unveiled ہبل کے جو تصاویر تھے جو عکس تھے جو تصاویر اس کے ذریعے سے لی گئی ہے have unveiled انہوں نے دکھایا ہے انہوں نے بے نقاب کیا ہے ان تصویروں نے ظاہر کیا ہے that behind the starry sky we see on the clear night کہ صاف رات کو ستاروں والے آسمان سے پیچھے یا ستاروں والے آسمان سے آگے there is another universe ایک اور کائنات بھی ہے an undiscovered country اور ایک غیر دریافت شدہ ملک ہے اور کس قسم کا ملک ہے of distant object جو بے ساختہ چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں یا ناگوار چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں ڈسکارڈنٹ مین ناگوار بے ساختہ چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں وائلنٹ ایکسپلوژن اور وہاں پر پرتشدد دھماکے بھی ہوتے رہتے ہیں اینڈ کیٹاکلازمک کولیجن اور تباہ کن تصادم بھی وہاں ہوتے ہیں انہی کائنات میں اس دنیا میں گلیکسیز فلو انٹو ون انادر اور اس دنیا میں گلیکسیز جو ہے کہکشاں فلو مین ٹکراتے ہیں انٹو ون انادر ایک دوسرے کے ساتھ کہکشائیں ٹکراتے ہیں یا ہل جاتے ہیں ٹکراتے ہیں اسٹار ایرپٹ فرام فائر اسٹارم آف گیس اینڈ ڈسٹ اینڈ لائٹ یا گیس گرد اور روشنی کے آتشگیر مادوں سے ستارے نکلتے ہیں اسٹار ایرپٹس فرام فائر اسٹارم یعنی ستارے نکلتے ہیں آتشگیر آگ سے کس قسم کے یہ آتشگیر آگ ہوتے ہیں اب گیس اینڈ ڈسٹ اینڈ لائٹ گیس کے ہوتے ہیں ڈسٹ گرد و غبار کے اور روشنی کی آگ اس سے نکلتے ہیں اور اس آگ میں پھر ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں اور پھوٹ پڑتے ہیں نکلتے ہیں نیولی فارمنگ سٹار شوٹ آؤٹ سیبر لائک جیٹس آف گیس ایز برتھ اناؤنسمنٹ ٹو دا یونیورس اور نئے بننے والے ستارے شوٹ آؤٹ مین نکلتے ہیں سیبر لائک جیٹس آف گیس سیبر لائک مین سیبر کا معنی ہے خمدار تلوار کی طرح جیٹس دارے اب گیس کے ایز برتھ اناؤنسمنٹ ٹو دا یونیورس اور یہ کائنات کے لیے ان کی پیدائش کی اطلاع ہے کہ نئے ستارے بن گئے اور نئے ستاروں کے بنتے وقت گیس کے بڑے بڑے دارے خمدار تلوار کی طرح تیزی سے نکلتے ہیں اور یونیورس کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ مطلب مزید ستارے بن گئے اسی ہی کائنات میں all this drama plays out against a pitch dark backdrop that is unimaginably infinite all this drama یہ تمام ڈرامہ پلے ہوتی ہے یہ تمام ڈرامہ وقوع پذیر ہوتی ہے against a pitch black backdrop ایک بالکل مکمل تاریکی پس منظر میں بیک ڈراپ مین بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں that is unimaginably infinite جو ناقابل تصور حد تک لامحدود ہوتے ہیں یہ تاریکی ناقابل تصور حد تک لامحدود ہوتی ہے a single Hubble snapshot ہبل کا ایک تصویر can portray the universe as awesome وہ اس کائنات کی تصویر کو پیش کرتے ہیں ایک تصویر خوفناک بھی پیش کرتے ہیں
मिस्टीरियस पुरस्रार भी होते हैं कायनात एक ही तस्वीर में, एंड ब्रेथ टेकिंग और दम तोड़ने वाला या खूबसूरत भी होते हैं, उनमें खूबसूरती भी होती है तस्वीर में, खौफनाकी भी और पुरस्रारियत भी होती है। एंड एट द सेम टाइम और बैक वक्त इसी ही तस्वीर में क्योटिक अफरा-तफरी भी दिखाई देती है, हंगामा खेजी भी दिखाई देती है, ओवरवेलमिंग यानी ये ज़रा मगलूब भी होते हैं, एंड फोरबोर्डिंग और ख़तरे के पेशबीनी भी करता है। एक तस्वीर से ख़तरे की पेशबीनी भी होती है, और ये सब इसी एक तस्वीर में ये सब मनाजिर हम देख सकते हैं। द स्टोरी दैट हबल टेल्स अबाउट द यूनिवर्स, वो कहानी जो हबल नामी दूरबीन हमें यूनिवर्स के बारे में बताता है, नोज नो नेशनल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज, वो न कोई कौमी सियासी या नज़रियाती हुदूद नहीं जानते हैं, यानी इनसे अफाक होते हैं। द इमेजेस आर सो ओवरपावरिंग, और इनकी जो तस्वीर हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, इतने नाकाबिल मुज़म्मत होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, एंड हम्बलिंग और इतने अजजाना होते हैं, दैट दे हैव टच्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस, कि इन तस्वीरों ने तमाम उम्र के लोगों को मुतासिर किया है, यानी सब लोगों के, तमाम उम्र के लोग इन तस्वीरों को पसंद करते हैं। These pictures are a reminder, और ये तस्वीर एक किस्म की याद दहानी है, that we inhabit a tiny planet, कि हम एक मामूली से सियारे में ज़िंदगी गुजारते हैं। inhabit मीन रहते हैं, रिहाइश पजीर है। in a tiny planet एक छोटे से सियारे में, in a vast universe वसी कायनात में, वसी कायनात के एक छोटे से सियारे में हम आबाद हैं। with many remaining unknowns, और बहुत से और सियारे अभी तक नामालूम हैं। Since it launched in 1920, जब से ये छोड़ा गया या जब से ये इसका आगाज़ हुआ 1920 में, the 12 टन बस साइज्ड हबल टेलीस्कोप, तो जो 12 टन बस के साइज़ का जो हबल टेलीस्कोप है, दूरबीन है, has made more than 1 million observation, उसने 1 मिलियन से ज़्यादा मुशाहिदात किए हैं, and looked at over 38,000 celestial objects, और उसने देखे हैं खिला में 38,000 से ज़्यादा, over 38,000 मीन 38,000 से ज़्यादा आसमानी मखलूक उन्होंने देखे हैं, ऑब्जेक्ट आसमानी अशिया देखे हैं। The Hubble archives are filled with more than 500,000 images, हबल नामी दूरबीन के जो आर्काइव्स है, जो दस्तावेज़ात है, महफूज शुद्धा दस्तावेज़ात है, आर फील्ड विद मोर देन 500,000 इमेजेस, इसमें 500,000 मीन 5 लाख से ज़्यादा तस्वीर पर मुश्तमिल है, इमेजेस पर मुश्तमिल है, या 5 लाख से ज़्यादा तस्वीर से भरा हुआ है। द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा कलेक्टेड, द अमाउंट वह मकदार ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो इन फल्कियाती माहौल का है, कलेक्टेड इज़ इक्विवेलेंट टू, जो कलेक्ट हुआ है, जो अभी तक एस्ट्रोनॉमर ने जमा किया है, ये 5 लाख तस्वीर, इज़ इक्विवेलेंट टू अबाउट 50 मिलियन बुक्स, ये तकरीबन 50 मिलियन बुक के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि 50 मिलियन बुक के बराबर है। और 5 टाइम द प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ द US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, या US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की तमाम मजमूए से 5 गुना ज़्यादा है, जो अमेरिका में ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो इसके 5 गुना है, मतलब इतनी ज़्यादा डेटा कलेक्ट हुआ है। इन 1983 में नासा नेम्ड telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble 1989-1953। 1983 में नासा ने नेम्ड द टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का नाम रखा, इस दूरबीन को मंसूब किया, इसका नाम रखा आफ्टर द अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, 20वीं सदी के अमेरिकन के अवलीन माहिर फल्कियात के नाम पर, एडवन पी हबल जिसका नाम था, तो इसका नाम भी हबल रखा गया।
اور یہ ایڈون فی ہبل 1889 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں وفات پا گئے تھے. who is credited with the 1928 discovery, جس کو اعزاز دیا جاتا ہے، جس کو صحرا ملتا ہے، credited with the 1920s discovery، 1920 کے دریافت کی صحرا اس کے سر کو جاتا ہے، اس کو جاتا ہے، یہ اعزاز اس کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ that galaxies are huge remote system of billion of star، کہ یہ کہکشائیں بہت بڑے اور دور دراز بلین مین اربوں ستاروں کے مجموعے ہیں. تو انہوں نے 1920 میں یہی بات کہی تھی. دا موسٹ پاورفل اسپیس کیمرا، یہ سب سے طاقتور ترین خلائی کیمرا ایور بیلٹ جو اب تک بنایا گیا ہے، واز انسٹالڈ آن ہبل ان 2009، وہ ہبل پر 2009 میں نصب کیا گیا، لگایا گیا، اور تیز ترین کیمرا. along with many other fixes، اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے چیزیں بھی نصب کر لیے گئے یا بہت سے دوسرے اصلاحات بھی کیے گئے اس میں. اینڈ ہبل واز ناؤ پرفارمنگ ایٹ اے ہائر لیول دین ایور بیفور، اور آج کل ہبل پہلے کی بنسبت بہت اعلیٰ انداز میں اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. when we look at star، جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، we look at history، تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں. the light that arrives at our location، وہ روشنی جو ہمارے مقام تک پہنچتی ہے، from the farthest object، دور دراز چیزوں سے، یعنی سب سے دور ترین چیزوں سے جو روشنی ہم تک پہنچتے ہیں، in the universe، کائنات میں، کائنات کے دور دور آبجیکٹ سے جو روشنی یہاں آتا ہے، as light، وہ وہی روشنی ہے that left those object billion of year ago، جنہوں نے ان چیزوں کو اربوں سال پہلے چھوڑ دیا اور وہ روشنی ابھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. so we see، اس لیے ہم دیکھتے، so we see them، اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، as they appeared long ago، جیسا کہ وہ کافی پہلے دکھائی دیے تھے، یعنی جن چیزوں نے کافی پہلے روشنی چھوڑا تھا تو وہ اربوں سال پہلے، تو ابھی وہ روشنی ابھی ہم کو پہنچتی ہے. دا موسٹ ڈسٹنٹ گلیکسیز، سب سے دور گلیکسیز یا کہکشائیں، لک سٹرینج، وہ عجیب دکھائی دیتے ہیں، اسمالر، ذرا چھوٹے بھی دکھائی دیتے ہیں، irregular، بے قاعدہ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن کلیئرلی ڈیفائنڈ شیپس، اور اس میں فقدان ہے یا کمی ہے. کلیئرلی ڈیفائنڈ شیپس مین صاف اور واضح شکلوں کے، ان میں صاف اور واضح اشکال بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے ہیں. No telescope before Hubble had the resolution to see these distant galaxies، ہبل سے پہلے کسی بھی دوربین میں یہ عزم نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی، یہ قرارداد نہیں تھی to see these distant galaxies، کہ وہ اس دور ترین بہت زیادہ فاصلے پر موجود گلیکسیز کو دیکھ لے، کہکشاؤں کو دیکھ لے. Astronomer focused Hubble on what appealed to be the nearly empty patch of sky. Astronomer focused Hubble، astronomer ماہر فلکیات نے focused مرکوز کیا ہبل پر، ہبل کو مرکوز کر دیا on what appeared to be a nearly empty patch، جو دکھائی دیتا تھا ایک خالی سا پیچ، قطعہ یا حصہ، آسمان میں ایک خالی سا حصہ نظر آتا تھا، اور ماہر فلکیات نے ہبل کو اسی حصے پر مرکوز کیا، فوکس کیا. آپ اسکائی، آسمان کے for 10 days، 10 دنوں تک ہبل کو ان پر مرکوز کیا. The result contained 10,000 galaxies at various stages of evolution، تو اس خالی جگہ کے جو رزلٹ نکلا تو وہ مشتمل تھا، the result contained، اس کا نتیجہ مشتمل تھا 10,000 galaxies، 10,000 کہکشاؤں پر، at various stages، مختلف مراحل پر تھے یہ کہکشائیں، آپ ایوالوشن، ارتقاء کے مراحل میں سے گزر رہے تھے، اور 10,000 گلیکسیز تھے. یہ معمولی سا جگہ. covered a patch of sky، جنہوں نے آسمان کا ایک حصہ
کور کیا تھا، احاطہ کیا ہوا تھا اس آسمان کے ایک خطے کا. اسمالر دین دا سائز آف دا پین ہیڈ، جو ایک سوئی کے سرے کے سائز سے بھی چھوٹا دکھائی دیتا تھا. اٹ ہیلڈ ایٹ آرم ڈسٹینس، جو ایک ہاتھ کے یا ایک بازو کے فاصلے پر اگر سوئی کا سرا رکھا جائے، اور اس کے سوئی کا جو سرا ہے اس سے بھی کم فاصلہ انہوں نے لیا تھا ان 10,000 گلیکسیز نے. ٹو فوٹوگراف دا انٹائر اسکائی، اسی طرح اگر سارے آسمان کی تصویر لینا ہے، تصویر کشی کرنا ہے، اگر ہمیں سارے آسمان کی تصویر کشی کرنا ہے، in this detail، اسی ہی تفاصیل میں، would require 13 million ہبل images، تو ان کے لیے ہبل کے 13 ملین امیجز لینا ہوگی، تصویریں لینا ہوگی، عکس لینا ہوگی. with comparable exposure، تقابلی نمائش کے ساتھ. تو اگر 13 ملین تصاویر لے لی جائے تو صرف اسی آسمان کا احاطہ ہبل دوربین کے ذریعے سے ہو جائے گی. The stunning image، یہ حیرت انگیز تصویر، image mean تصویر، was called the Hubble Deep Field، اس کو ہبل ڈیپ فیلڈ والا تصویر بھی کہا جاتا ہے، جو حیرت انگیز تصویر وہاں پر لیا گیا. The composition of the cosmos finally come into focus in the late 1990. The composition mean ترتیب یا ترکیب یا structure، ساخت of the cosmos، کائنات کی جو ساخت ہے، finally came into focus، آخر کار یہ معلوم ہوا، ان پر توجہ دی گئی in the late 1990s، 1990 کے آخری حصے میں، and early in the first decade of the 21st century، اور 21ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں معلوم ہوا اس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں. The part of the universe with which we are most familiar، کائنات کا وہ حصہ جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ جانی پہچانی ہیں، ہم زیادہ فیملیئر ہیں، that is planets، moons، star، nebulous and galaxies. مثال کے طور پر سیارے، چاند، ستارے. nebulous mean اس کا معنی ہے ستاروں کا گچھا، جس میں بہت سے ستارے ہوتے ہیں، یا خلائی دھواں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، رائٹ. اینڈ گلیکسیز، اور دوسرے جو کہکشاں ہیں، accounts for less than 1% of the universe، یہ اس کائنات کے 1% سے بھی کم علاقے میں پر موجود ہے. یونیورس ٹوٹل کانٹینٹ، یونیورس اس کائنات کے ٹوٹل جو مندرجات ہے، جو چیزیں ہیں، تو ان میں یہ ستارے، سیارے، چاند اور یہ سب کچھ 1% سے بھی کم حصے پر محیط ہے. نان لیومینس میٹر، اور بغیر روشنی والے جو مادے ہیں، لیومینس مین روشنی والے اور نان لیومینس مین بغیر روشنی والے مادے. موسٹلی ہائیڈروجن ڈسپرسڈ تھرو اسپیس، خاص کر جو ہائیڈروجن خلا میں پھیلے ہوئے شکل میں موجود ہے، از اباؤٹ 3%، یہ تقریباً 3% حصے پر محیط ہے. while the rest is the largely mysterious dark matter، جبکہ باقی ماندہ مطلب 96% جو ہے، while the rest باقی ماندہ is largely mysterious dark matter، وہ زیادہ تر یا بڑے پیمانے پر پراسرار تاریک مادے ہیں. and the completely mysterious dark energy، اور مکمل طور پر پراسرار تاریک توانائی پر مشتمل ہے. باقی جتنے بھی حصے ہیں، علاقے ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں. Our universe started with a bang، نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ہمارا جو یونیورس تھا، یہ کائنات تھا، یہ ایک دھماکے سے شروع ہوا. started شروع ہوا with a bang، ایک دھماکے سے. and has been expanding ever since، اور اسی وقت سے لے کر ابھی تک یہ پھیلتے جا رہے ہیں. the space between galaxies increasing with time، اور گلیکسیز، ان کہکشاؤں کے درمیان جو سپیس ہے، خلا ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. the data received، جو معلومات ابھی تک موصول ہوئے ہیں، declared، تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے
that the universe wasn't slowing down at all, کہ اس کائنات کی رفتار بالکل کم نہیں ہوتا جا رہا تھا اور نہیں ہوتا جا رہا ہے. as was previously thought, جیسا کہ ماضی میں یہ سوچ کیا جاتا تھا کہ اس کی مقدار کم ہو رہی ہے. rather it was speeding up, بنسبت کم ہونے کے یہ تیزی اس میں آ رہا ہے، اس میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. as though something were propelling it، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی چیز ان کو دھکے دے رہے ہیں. propelling mean آگے بڑھا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں کسی چیز کو. driving its expansion faster and faster، اور اس کی پلاؤ، اس کی توسیع تیزی سے تیزتر کر رہے ہیں. یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کائنات وقت گزرنے کے ساتھ مزید پھیلتا جا رہا ہے. ہبل ہیز thoroughly studied star، ہبل نے مکمل طور پر ستاروں کا مطالعہ کیا ہے. the closest star to our earth is the sun، سب سے قریب ترین ستارہ ہمارے زمین کے قریب جو ہے وہ سورج ہے. it is considered typical a middle age star، اس کو مخصوص طور پر ایک درمیانی عمر کی ستارہ سمجھی جاتی ہے، considered سمجھی جاتی ہے، ایک درمیانی عمر کا ستارہ. formed from a collapsed cloud، اور یہ سورج بن گیا ہے گرتے ہوئے بادل سے. اب گیس اینڈ ڈسٹ، گیس اور گرد کے گرتے ہوئے بادل سے یہ ستارہ بن گیا ہے جو ہمارا سورج ہے. stars are born in cloud gas and dust، ستارے بادلوں clouds of gas یعنی گیس اور گرد کے بادلوں میں ستارے بنتے ہیں. one such stellar nursery is the Orion Nebula، اس قسم کے ستاروں کے بننے والا ایک نرسری کا نام اوریون نیبولا ہے. an enormous cloud of gas، جو بہت زیادہ گیس سے بنا ہوا بادل ہے. and dust، اور گرد و غبار سے بنا ہوا بادل ہے. many light year across، جو کئی نوری سالوں کے دوری پر واقع پر ہے. turbulence from deep، turbulence mean ہنگامہ آرائی. from deep within these cloud، ان بادلوں کے اندر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. highly density region called knots، اور یہاں پر جو بہت زیادہ کثافت والے خطہ ہے اس کو ناٹس کہا جاتا ہے، گانٹ کہا جاتا ہے یا گرہن کہا جاتا ہے، جہاں بہت زیادہ گیس کے بادل ہے اور کثافت بہت زیادہ ہے تو اسی علاقے کو گانٹ یا گرہن کہتے ہیں. These knots contain sufficient mass، اور ان گرہن میں یا ان ناٹس میں، اس گانٹ میں کافی مقدار میں کیمیاتی مادے موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ مشتمل ہے کیمیاتی مادوں پر. that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction، that the gas and dust، جو گیس اور یہ گرد can begin to collapse، یہاں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں from the gravitational attraction، کشش ثقل کی وجہ سے یہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. as it collapse، جون ہی یہ گیس اور ڈسٹ گرتی ہے، pressure from gravity causes the material at the center to heat up، تو pressure from the gravity، کشش ثقل کی پریشر کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، causes the material at the center to heat up، اس کے سینٹر میں درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ مزید ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ مزید گرم ہوتے ہیں تو کریٹنگ پروٹو سٹار، تو یہ ایک قسم کا ستارہ اس سے وجود میں آتے ہیں. رائٹ، اس سے ایک ستارہ وجود میں آتے ہیں. one day the core become hot، ایک دن یہ بنیادی حصہ جو ہے یہ becomes hot enough، یہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے to ignite fusion، کہ یہ بڑھکاتا ہے، جلاتا ہے fusion پگھلاہٹ کو، جو چیزیں ہیں وہ پگھلاہٹ کے
شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ a star is born, اور اس پگھلاہٹ سے، اس انتہائی زیادہ حرارت سے پھر ایک ستارہ پیدا ہو جاتا ہے. Not all of the material in the collapsing cloud end up as part of a star. جب یہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں کشش کی وجہ سے، گیس اور دعا، تو not all of the material، تمام مٹیریل نہیں، in the collapsing cloud، گرتے ہوئے بادل میں تمام مٹیریل اینڈ اپ as part of star، یہ کسی ستارے کے حصے پر ختم نہیں ہوتی ہے، مطلب سارے گرد اور گیس سے ستارے نہیں بنتے ہیں. The remaining dust can become planet، جو باقی ماندہ دوسرے ڈسٹ ہے اس سے پلینٹ سیارے بھی بنتے ہیں. can become planets، اسٹرائڈز سیارچے، چھوٹے چھوٹے سیارے ان سے بنتے ہیں، اور کومیٹس یا دمدار ستارے ان سے بھی بنتے ہیں جب وہ نیچے گرتے ہیں. کچھ سے تو ستارے بن جاتے ہیں لیکن بعض سے سیارچے یا دمدار سیارے بھی بنتے ہیں. اور اٹ میں ریمین اے ڈسٹ، اور یا یہ ایک دھواں بھی باقی رہ جاتے ہیں، کبھی کبھار یہ دھواں بھی باقی رہ جاتا ہے، ویسے ہی دھواں ہوتے ہیں. دا کیمیکل میک اپ آف اسٹار، کیمیکل مین کیمیائی بناوٹ، آف اسٹار ستاروں کی جو کیمیائی بناوٹ ہے، ریویل اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، تھرو ریویلڈ جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی ستاروں کی جو کیمیائی بناوٹ ہے ریویلڈ تھرو اسپیکٹروسکوپی، جو علم طب کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے. ڈیپینڈ آن دا مٹیریل، ان کی انحصار ان اشیاء پر ہے، in which they ignite، جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں، in which they originate، جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں. in the early universe، ابتدائی کائنات میں، star were formed from matter، ستارے ایسے قسم کی چیزوں سے بنتے تھے that lacked most element، جس میں بہت سے عناصر کی کمی تھی، except from hydrogen and helium، ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ اس میں بہت سے دوسرے ایلیمنٹس کی کمی تھی. The other chemical elements have been and still are being created in the interior of star. The other chemical element، جو دوسرے کیمیائی عناصر ہے، have been and still are being created، یہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں. in the interior of star، ستاروں کے اندرونی حصے میں، through nuclear fusion process، یعنی نیوکلیائی بڑھکاؤ کی عمل سے، یا نیوکلیائی پگھل جانے کی عمل سے، یعنی جب یہ انتہائی گرم ہو کر اس میں پگھلاوٹ ہوتا رہتا ہے تو اس سے دوسرے چیزیں بھی بنتے ہیں. That new material is eventually recycled into subsequent generation of star and planet. That new material، اور یہ نئے مادے، is eventually آخر کار recycled، دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں، into subsequent generation of star and planet، یعنی ستاروں اور سیاروں کے آنے والے نسلوں کی بنانے میں یہی مٹیریل پھر استعمال ہوتے ہیں. I think that's enough for today, dear student. Try to read it again and again, and try to share with all your near and dear one as well, and try to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.